ہم تو اس دن اس طرح سے جنگ میں گئے تھے نا کہ ہم لڑنے کے لیے گئے تھے، اور یہ لڑائی جو تھی یہ دفاعی جنگ تھی. ادھر سے اٹیک ہوا، ادھر سے جواب ہوا، اور جواب ایسا ہوا کہ پھر ہم نے کہا کہ بس مطلب نعرہ تکبیر کے ساتھ جو ہے نا اس کا آغاز ہوا. اچھا، یہ مجھے بات میں اب ظاہر ہے کہ ایک عام شخص کے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اس کے نام کیا رکھے. ایک تو ہم نے بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اسے آپ کی جو ملٹری کی جو آپ کی ایک ذہن میں چیز آتی ہے کہ جی اچھا یہ صف بندی ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یا پھر مارکہ حق، یعنی حق و باطل کی جنگ ہے یہ. ٹھیک ہے، اب ان کی طرف سے جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا آپریشن سندور. اچھا، میں بڑے احترام کے ساتھ، سندور ان کی ظاہر ہے ایک علامت ہے، کلچر ہے، اس کا ایک بہت احترام ہے، جو خواتین لگاتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے اس کو ایموشنل، ایک ریلیجیس ایموشنل اور ایک جذباتی ریونج کا ایک کلر دینے کی شروع کے دنوں میں کوشش کی، اور وہ ایک عجیب سا مذاق سا بن گیا کہ یہ آپریشن سندور ابھی پاز ہو گیا ہے، ابھی شروع ہو گیا ہے، ابھی دوبارہ ختم ہوگا، آگے ہوگا، پیچھے. تو بات یہ ہے کہ وہ اچھا نیریٹو کی جو جنگ ہے، دیکھیے نیریٹو بھی اس وقت بلڈ ہوتا ہے جب اس میں کہیں نہ کہیں کچھ سچ ہو. آپ ایک مکمل اگر ایک بلیک ہو تو اس کو وائٹ نہیں کر سکتے، وائٹ ہو تو اس کو بلیک نہیں کر سکتے. اور نیریٹو کی جو بیٹل ہے اس میں تو بلینز اور ٹریلینز خرچ ہوئے تھے نا. مطلب ٹی وی چینلز انگلش میں، پھر ان کی ڈپلومیسی، پھر ان کا ظاہر ڈائسپورا بہت بڑا ہے، پھر وہ فائنینشلی. اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو ٹرن ہوا ہے دنیا، وہ دھلوان کی طرف چلتے گئے، اور پاکستان میں اعتماد آیا تو پاکستان بطور ریاست اوپر جاتے اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جنگیں رکوانے کا ضامن ہے. دنیا میں سب سے اس وقت جو خوفناک جو معاملہ ہے آبنائے ہرمز کا، ایران اور امریکہ، اس میں پاکستان ایک امن کا پیامبر بن کے، یا آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ پاکستان اس سے پہلے کیا تھا، پاکستان پہ کیا لیبلنگ تھی، پاکستان کے بارے میں کیا دنیا بات کرتی تھی، کراس بارڈر فلانا ڈھماکہ. اب کراس بارڈر کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا افغانستان سے ہو رہی ہے پاکستان پہ کراس، اس طرح سے. تو وہ سارا نیریٹو ختم ہو گیا، وہ سارا بیانیہ ختم ہو گیا، نہ صرف ان دنوں کا مارکہ حق کے، بلکہ اس کے آگے سے لے کے بھی. اور جو ہیجمنی ہوتی ہے نا ریجن کے اندر کہ بھائی ہم ہی ہیں، ہماری بات ہی چلے گی، اب لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سنجیدہ اس لیے نہیں لیتے کہ جو مودی جی ہیں انہوں نے خود اپنی ڈیفیٹ تسلیم کر لی. اب دیکھیں آج تک ان کے طرف سے ایک بیان نہیں آیا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے جہاز گرے تو ایک بیان نہیں آتا ان کا جواب میں کہ ہم تردید کرتے ہیں یا ایسا نہیں ہوا تھا. تو خاموشی ان کی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ذہنی طور پہ. یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے نا، ذہنی طور پہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں. اب اس ہارے ہوئے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک جب عالمی سطح پہ یہ امپریشن بن جائے کہ یہ ملک، یہ روم گر گیا ہے، یہ قسطنطنیہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ 1683 یعنی 1683 عثمانی آگے جب ویانا سے آگے بڑھنا ان کو روک دیا گیا تھا. سلطنت عثمانیہ تو بہت بعد میں ٹوٹی، لیکن ایک خاص جگہ جا کے یورپ کو اندازہ ہو گیا 1683 میں کہ یہ عثمانی سلطنت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، پیچھے ان کو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویانا سے. تو اس کے بعد یہ ہو گیا ایکسپینشن رک گئی. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق، بنیان المرصوص، یہ اس نے وہ پورا دھارا چینج کر دیا. اس کے بعد ہزار آپ ڈپلومیسی کریں، کوشش کریں، دوبارہ اس میں آپ کے اتحادی نہیں ہے کوئی دنیا میں. دنیا آپ کو لنک کرتی ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، یا جو نتن یاہو کے ساتھ. اب آپ مطلب ہے کہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں. کوئی اتنا بڑا ملک اور اس کے اتنا بڑا ڈائسپورا، اور اتنے ان کے ظاہر ہے ان کے زبردست ان کے لوگ ہیں ان کے. لیکن جب ہم نے تو 3-4 جگہوں پہ فتوحات حاصل کی نا، ایک تو یہ ہے کہ ملٹری لیول پہ، ایک لیڈرشپ لیول پہ، ایک گلوبل اسٹیج پہ، اور پھر یہ کہ ان کو شاید یہ یقین تھا کہ قوم اکٹھی نہیں ہوگی اس وقت آپس میں. اور اندر سے ہم نے یہ بلوچستان کے واقعات کے ذریعے ایسیمیٹرک وارفیئر، اس سے پہلے آپ یاد کریں نا وہ کیا ان کے میڈیا میں بات چلتی تھی، بلوچستان تو الگ ہو گیا جی، آزاد بلوچستان. ابھی تو ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا، انویسٹمنٹ کی اس پہ،
اس پہ ملینز بلینز ٹریلینز کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی. اور پھر یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, سب سے, تو ثابت یہ ہوا کہ جی آپ کے پاس معیشت جو ہے اس کے وہ اگر کمزور ہے ہماری, اور کمزور ہے ہماری, ہم ابھی آئی ایم ایف سے ہم سارے معاملات اپنے طے کر رہے ہیں ابھی بھی, اور معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو جذبہ ہے وہ جذبہ جو ہے وہ تو چاہے معیشت, اس کا معیشت سے ایک لنک ضرور ہے, لیکن اس دن جو جذبہ نظر آیا پوری قوم میں, اور ایسا جذبہ نظر آیا جس کہ طرح سے آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, سوری میں کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے معیشت کی بات کی کہ ظاہر ہے معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا بھی میٹر کرتا ہے, لیکن اس سارے سینیریو میں ایک مؤثر حکمت عملی بھی ضروری تھی, اور بھارت کی حکمت عملی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دی. آپ نے بھی بات کی کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, اسی طرح سے جنگی جو حکمت عملی وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. اگر ہم بات کریں ایران امریکہ وار کی, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کنونشنل وار سے زیادہ سائبر اٹیکس اور انفارمیشن وارفیئر ہم نے دیکھا. پھر یہ بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں ہم نے دیکھا غلط قسم کی خبریں مودی صاحب نے پھیلائی, پھر وکٹری بھی ڈکلیئر کرتے رہے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جب رپورٹ کیا تھا وہ کچھ اور. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملیاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں, کنونشنل وار سے زیادہ ان آپشنز کو پر غور کیا جاتا ہے. کائنیٹک وار میں گیا ہے نا پاکستان, تو کوئی اے سیمیٹرک وار فیئر نہیں کر رہا تھا. اے سیمیٹرک وار فیئر تو ان کی طرف سے ہو رہی تھی, یہ بلوچستان میں دہشت گردی, یہ کے پی کے اندر واقعات, ٹھیک ہے نا. پاکستان تو اے سیمیٹرک وار فیئر میں نہیں گیا, پاکستان نے تو ایک دفاعی, بلکہ پاکستان تو بہت ان سے التجا کر رہا تھا کہ جی آپ براہ کرم ایک کمیشن بنا دیں, آپ اس کی تحقیقات کریں, آپ اس میں یونائٹڈ نیشنز کو یا اپنے ملک کا ہی کمیشن بنا دیں انڈیپینڈنٹ جو تحقیقات کرے. تو پاکستان تو صرف یعنی پاکستان کسی اے سیمیٹرک وارفیئر میں نہیں تھا, پاکستان نے تو دفاعی طور پہ کائنیٹک جواب دیا ہے نا ان کو. اے سیمیٹرک وارفیئر ان کی طرف سے ہو رہا تھا, ان کی طرف سے یہ, اور اس میں برسا برس کی ان کی انویسٹمنٹ, ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہے, یہ تو ٹیررزم کی فیکٹری ہے, یہ تو فلاں ہے, ڈھماکنا ہے, آگے پیچھے یہ وہ سارا. اور انہوں نے کریکس اپنی طرف سے بڑے سالوں کے بعد انہوں نے, میں نے آپ سے کہا نا کہ انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں کہ بلوچستان کے اندر کریں گے تو ایسے ہوگا, اس وقت کریں گے تو ایسے ہوگا. اور اس سے پہلے آپ یاد کریں, اس سے پہلے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ یاد کریں مئی 2025 سے پہلے کیا ہو رہا تھا, مزدوروں کا قتل ہو رہا ہے بلوچستان میں, ٹرینز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ بلوچستان کو تباہ کیا. مطلب آپ دیکھیں وہ پورا ایک مہینہ سے کہنا برسا برس کی ان کی پوری انویسٹمنٹس تھی. اور پھر افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اب ایشو سارا یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اے سیمیٹرک جو ہے وہ وارفیئر جاری تھی. پاکستان جو ہے وہ یہ بہت سارے ایشوز میں الجھا ہوا تھا, اور یہ ان کی اے سیمیٹرک وارز میں ہی کہیں خود ہماری اپنی غلطیاں ہیں, یہ سارا کا سارا تو ان پہ ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے, کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں یہ ان کی ٹوٹل یہ تھا کہ ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دو فائنینشلی بھی, جس میں ہماری غلطی بھی ہے, لیکن ان کا بیانیہ بھی تھا فیٹیو لسٹ میں ڈالو, یہ کرو, فلاں کرو, آگے کرو, پیچھے کرو. اور انہوں نے پورا ایک نقشہ بنایا ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہماری پاکستان کی سرحدیں خاک چینج ہونی تھی پاکستان کی, ان کا جو پورے ذہن میں نقشے تھے ان کی ایسی تیسی ہو گئی. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک دفعہ جب یہ کسی کا بھی وہ اپنے آپ کو امپائر سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہیں, وہ جب زوال سٹارٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کلاسک, تو پچھلے ایک سال کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو صرف یہ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک ڈھلوان کا سفر ہے. اس کے بعد وہ آپ کو کھڑے ہوتے نظر نہیں آ رہے, وہ چاہے وہ کوارڈ ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے G20 ہو, چاہے وہ برکس ہو, چاہے وہ ان کی مطلب وہ نکل ہی نہیں پائے اس سے. یعنی انڈین پرائم منسٹر مودی شرمندہ ہو کے وہ یعنی جپیاں پانا, لوگوں سے ملنا, وہ کھوکھلی, وہ سارا ایک دم سے غبارے میں ہوا نکل جاتی ہے پوری ٹھس, مطلب ان کو وہ اس سے نکل ہی نہیں پائے, وہ اب اسے نکل ہی نہیں پائے. اور اس سے نکلنے میں انہیں برسا برس یا پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا بھارت کو. میں نے آپ نادر شاہ کی مثال دی, دلی کو لوٹا ہے 1739 میں, تو اس وقت دیکھیں کیا اوپر صوبے الگ ہونا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے کہا
دلی جو مغل سلطنت کا زوال جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، جب آپ ایک جگہ پر وہ پھر سنبھال نہیں پائے، انہوں نے کہا یہ تو دلی چلا گیا ہاتھ سے، یہ تو اسپینش آرمیڈا جو ہے وہ گر گیا. یعنی دنیا میں جو میسج گلوبلی جاتا ہے وہ تو کسی ایک واقعے سے جاتا ہے نا. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد وہ مکمل طور پہ ایک ڈھلوان کا سفر ہے. اور یہاں پاکستان انشاءاللہ اور ایسا ہوگا، لیکن میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. پاکستان ایک موضوع پہ مطلب میرا تو ایمان ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کی اٹھان، اس دن سے اٹھان شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اٹھان شروع ہوتی ہے اور پھر اٹھان ہے اور اللہ کی نصرت، کامیابیاں. کہ آج میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان جنگیں ختم کروانے کا میرے خیال میں اقوام متحدہ سے زیادہ بڑا پاکستان رول پلے کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی یو این کوئی کام کر رہا ہے؟ وہ گلوبل آرڈر ختم ہو گیا نا 45 والا. اب ثالثی جو ہو رہی ہے وہ پاکستان پہ اعتماد دنیا کتنا کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس پہ اعتماد ہے؟ امریکہ ہے نا. کس پہ اعتماد ہے؟ پاکستان. ایران کو کس پہ اعتماد ہے؟ پاکستان. چائنا پاکستان. رشیا پاکستان. خلیجی ممالک پاکستان. یورپ پاکستان. تو بات یہ ساری کہ یہ تو، اور آپ کو ایسے جو کمانڈ ہے وہ ایک ساتھ نظر آتی ہے، پوری انٹیگریشن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں، ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ زیادہ تو ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ ان کے پاس. یقیناً انہوں نے جو جہاز خریدے ہوں گے سارے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سیلف ڈینائل موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں وہ شوق ایسا لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جب کوئی صدمہ ہوتا ہے نا، کوئی شوق لگتا ہے نا کسی کو، تو سب سے پہلے جو سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ڈینائل موڈ میں آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ شاید کبھی اتفاق ہوا ہو کہ جن لوگوں کو کوئی بری خبر سنائی جائے تو سب سے پہلے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں بالکل ایسا نہیں، وہ سب سے پہلے ڈینائل موڈ میں جاتے ہیں. تو وہ جو شوق ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ابھی تک اس ڈینائل موڈ میں، اور پھر کہتے ہیں نا اس کو صدمے میں چلا گیا یار، اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے ہلاؤ جلاؤ، یہ اس صدمے سے نکلے. وہ ڈینائل موڈ میں ایسا گئے ہیں اس شوق کے بعد کہ وہ نکل نہیں پائے مودی سرکار. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہی وہ گرتے، میں ملک کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی قیادت اور یہ جو ایونٹ اس کی بات کروں، وہ اپنے ساتھ میں پوری سلطنت پورے ملک کو لے جاتے ہیں نا. وہ قیادت ایسی ہو جو فیصلہ ایسا کرے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی. تو ان کی ملٹری بھی عجیب فارغ ہو گئی، ان کی جو انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ بھی گمسم. سامنے ان کے جو لوگ تھے وہ کوئی ٹی وی کے اوپر تو وہ وکٹری سپیچز کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کسی نے، مطلب ایک تماشا سا بن گیا. ان کے میڈیا کو لوگوں نے سیریسلی لینا نہیں، دنیا نے دیکھیں ان کی جو سارے ٹی وی نیٹ ورکس، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ دوست احباب بیٹھے ہیں، لیکن لوگوں نے سیریس لینا چھوڑ دیا اس دن کے بعد سے کہ یار تو یہ تو کوئی کارٹون نیٹ ورک ہے. مطلب لوگوں نے سنجیدہ نہیں لیا نا اس بات کو. مطلب یہ تو کوئی کارٹون نیٹ ورک، یہ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ یہ ہسٹوریکل موومنٹس ہوتی ہیں. یہ جو جنگیں ہیں یہ کوئی ڈزنی کے کارٹونز نہیں ہیں. وہاں پہ کوئی آپ نے ہیکل جیکل یا ایسے وہاں پہ کریکٹرز کو نہیں بٹھایا ہوا، ٹام اینڈ جیری کو. آپ جب بات کرتے ہیں تو جنگوں کی آپ پوری ڈیفینس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ آرگومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینس کے، آپ سے ڈس ایگری کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے پینل بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ان کے ہاں تو وہ بالکل ایک مطلب عجیب سا تماشا، اچھل کود، کوئی میز پہ گر گیا، کوئی میز سے نیچے کھڑا ہو گیا کوئی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پاکستان سے کیا تھا، ایشوز بہت زیادہ، روز ہر بندہ آپ کو، چاہے وہ آئی پی آر سے ہو، چاہے وہ نیوی سے ہو، چاہے وہ ایئر فورس سے ہو، چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو. لوگوں کو دیکھیں پولیٹیکلی بہت اختلاف ہیں، ہمیں بھی بہت سارے معاملات پہ اختلاف ہیں، بے شمار پولیٹیکل، لیکن قوم جس طرح کھڑی ہوئی ہے اس دن. یعنی میں نے اپنی زندگی میں، یعنی جتنا عرصہ مجھے میڈیا میں ہوا ہے، میں نے 2005 میں ایسا دیکھا ہے کہ جب زلزلہ آیا تو ساری قوم اکٹھی ہوئی. اور دوسرا میں نے اس دن دیکھا ہے کہ جب یہ مارکہ حق یا بیان المرصوص ہوا، اور اس دن ہم تو دیکھیں، ہم تو بالکل، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں ایسا ہوگا جو آج ہو رہا ہے.